نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ہر انسان اپنے فارغ وقت کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلہ اپناتا ہے۔ کوئی سیر و مشاہدہ کا عادی ہے تو کوئی ٹکٹیں اور سکے جمع کرتا ہے، کوئی کھیلوں کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے تو کوئی گوشہ نشینی کو اپنا لیتا ہے، لیکن میرے نزدیک بہترین مشغلہ مطالعہ کتب ہے۔ یہی مطالعہ کتب ہے جس میں ڈوب کر مطالعہ کرنے والا زندگی کے حقائق چنتا ہے۔ مطالعہ کتب کی بدولت ہمیں زمانے بھر سے آگاہی ہوتی ہے۔ ماضی ہو یا حال یا مستقبل، یہ تمام زمانے کتب بینی کرنے والے کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ یہی مطالعہ کتب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ قوم کیا چیز ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے۔ مطالعے سے تخلیقی صلاحیت، علم اور ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دماغ میں بصری، لسانی اور جذباتی فہم کے درمیان نئے رابطے قائم ہوتے ہیں۔ تعلیم سے علم اور معاشی سکوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے دماغ پرسکون ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ مطالعہ کتب ہمیں اس دور میں لے جاتا ہے جب پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا تھا، اور پھر تصور میں کتاب کا پڑھنے والا اسلام کے پرچم کو ہر بر اعظم میں لہراتے ہوئے دیکھتا ہے۔ مطالعہ کی بدولت ہم پر قدرت کے راز اشکارا ہوتے ہیں، علم سے اشنائی ہوتی ہے، تعلیم کا اجالا دلوں کو روشن کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کتاب انسان کا بہترین ساتھی ہے، تنہائی کا رفیق ہے، لیکن ضروری ہے کہ مطالعہ کے لیے بہترین کتب کا انتخاب کیا جائے۔ سب سے اعلیٰ اور عظیم کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید زندگی کی روشنی اور معاشر کا سہارا ہے۔ یہ ظلمتوں کو کافور کرتا ہے اور دلوں کو ایمان حکمت سے معمور کرتا ہے۔ قرآن مجید کے بعد سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتابیں ہمیں روشنی بخشتی ہیں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار دین و دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ مطالعہ کرنے سے دماغی سرگرمی کو تقویت ملتی ہے۔ جس طرح مشینری کو بہتر کارکردگی کے لیے تیل یا گریس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دماغ کو زنگ لگنے سے بچانے کے لیے مطالعہ کی عادت بنا لینا بے حد ضروری ہے۔ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں تو الفاظ سے شناسائی ہوتی ہے، ان کے معنی اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، الفاظ کی گہرائی کو تلاش کرتے ہیں، تجزیاتی اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس دماغی ورزش سے حافظہ اور ذہن بہتر ہوتا ہے۔ پڑھنا اور لکھنا نہ صرف معلومات میں اضافے کا باعث ہے بلکہ اظہار خیال کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، دنیاوی فکروں اور پریشانیوں کو وقتی طور پر بھولنے میں مدد کرتے ہیں، شخصیت میں نکھار لاتے ہیں اور اخلاقیات کو بہتر انداز میں سمجھنے کا ذریعہ ہیں۔ کتابوں کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ دو قومی نظریہ اور پاکستان کی عظمت کیا ہے۔ مطالعہ ہی سے معلوم ہوگا کہ ہمارا وطن تو جنت ہے، یہ رب کریم کا بہت بڑا انعام ہے، ہمارے لیے امن و راحت کا سائبان ہے۔ دو قومی نظریہ اس کی بنیاد ہے جس سے مضبوط بنا کر ہم اپنے وطن کو عالم اسلام کی قوت بنا سکتے ہیں۔ مطالعہ کتب کا مشغلہ ہمیں زمانے بھر سے باخبر رکھتا ہے، کل کیا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بدولت ذہنی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، دماغ کو توانائی ملتی ہے اور راہ حق سے بھٹکنے والوں کو منزل حق کا نشان مل جاتا ہے۔ دوسرے مشاغل وقتی ہے، ان کی اہمیت ہنگامی ہے، لیکن مطالعہ کتب کا مشغلہ زندگی کی انتہا تک رہنمائی کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کتابوں کا زمانے بھر میں یہ فیضان ہے، زندگی کی جو بھی مشکل تھی وہ اب آسان ہے۔ سائنس ہو یا ادب، شاعری ہو یا نثر، دین ہو یا دنیا، سیاست ہو یا ثقافت، ایجادات ہو یا مشاہدات، یہ تمام انوار ہمیں مطالعہ کتب سے حاصل ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ کتابوں کے مطالعہ سے انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا، بلکہ کتابوں کے مطالعہ کی بدولت ہر لمحہ زندگی کا شعور حاصل کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن علوم کا مطالعہ کیا جائے، جس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہم درسی کتب کا مطالعہ کریں، پھر جو ہمارا ذوق ہے اس کے مطابق مفید علوم پر مبنی کتب کا مطالعہ کریں۔ سب سے اہم یہ ہے
کہ ہم قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطالعے کو اپنی عادت بنائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ کو آج کے دور میں رہنمائی کا ذریعہ سمجھ کر قوم کی ترقی کا سبب بنیں۔ پھر اس کے علاوہ جو بھی مطالعہ کریں اس مثبت سوچ کو اپنائیں تاکہ ہمارے ذہن میں وسعت نظری پیدا ہو، قوت برداشت اور گفتگو میں شائستگی آئے، قوموں پر آنے والے عروج و زوال کے اسباب وجوہات تلاش ہو سکیں اور ہم دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے قابل ہو سکیں۔ قابل مطالعہ کتب کی خصوصیات: مطالعہ کرنے کے لیے چنی جانے والی کتابوں کا معیار ایسا ہو: نمبر 1، جس سے ہماری تربیت ہو۔ نمبر 2، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں۔ نمبر 3، نظام ظلم کا شعور آئے۔ نمبر 4، اخوت اور بھائی چارے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ نمبر 5، قومی آزادی اور ترقی کا ذہن بنے۔ نمبر 6، ایسی کتب جن سے ہم اولیاء اللہ اور علماء ربانین کی جدوجہد اور مساعی سے آشنا ہو سکیں۔ نمبر 7، دین اسلام کی غلبے کی تاریخ اور اس مخلص قیادت سے واقفیت ہو سکے جنہوں نے قوم کی آزادی اور ترقی کے لیے کردار ادا کیا، صراط مستقیم کے مطابق رہنمائی کی اور عملی جدوجہد سے اپنے سچا ہونے کو ثابت کیا۔ مطالعہ وہی بہتر ہے جس سے آپ کی اصلاح ہو، اپنے تعلق والوں کی رہنمائی کر سکیں۔ مطالعہ کا حاصل پہلے درجے میں آپ کی اپنی شخصیت کا نکھار ہے، آپ کے اخلاق میں ترقی آپ کے کردار سے ظاہر ہو۔ آج بھی ایک علمی طبقہ اپنے علم کی وجہ سے خود کو بہترین تصور کرتا ہے اور اسی علم کی بنیاد پر دوسروں کا استحصال کرتا ہے۔ ایسی تکبر کی سوچ کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ علم کا اصل منبع تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہم اس کے علم سے ہی کچھ حصہ سیکھ جائیں تو انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ آج ہمارا ملک مصائب سے دوچار ہے جن سے نجات کے لیے رہنمائی کا کوئی سازگار ماحول میسر نہیں۔ آج نوجوان کا مسئلہ سائنسی ذہنیت کا ہے جو بغیر دلیل ثبوت کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج نوجوانوں کی اس پہلو سے درست رہنمائی کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے میں موجود ان جماعتوں کا حصہ نہ بنیں جو اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے ضائع کر دیں۔ ایسا علم جو کسی کو فائدہ نہ دے سکے، اس علم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ایسے علم شیطانی وسوسوں کا باعث بنتے ہیں اور حق کی پہچان میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ آج مایوسی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں حق کے راستے کی پہچان کا طریقہ کار معلوم نہیں۔ معلوم ہوا کہ مطالعہ کے بعد حاصل مطالعہ کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ تو بات لا حاصل ہی رہے گی۔ سوشل میڈیا اور موبائل فونز نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ دنیا کے گلوبل ولیج ہوتے ہوئے بھی گھر کے افراد میں فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اکثر گھروں میں ایک کمرے میں ہونے کے باوجود بچے اور بڑے اپنے اپنے موبائل فونز اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ موجودہ اور آنے والی نسلوں کو مطالعہ کی طرف واپس لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انٹرنیٹ، موبائل فونز اور ٹیلی ویژن کے اوقات میں کمی کر کے کتابوں کے لیے وقت نکالیں، بچوں کو لائبریری کا راستہ دکھائیں، ممکن ہو تو اپنے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیں، پڑھنے کے لیے گھر میں الگ اور پرسکون جگہ کا انتخاب کریں اور یاد رکھیں بچے وہی سیکھتے ہیں جو بڑے ان کے سامنے کرتے ہیں۔ مطالعہ کے دوران جہاں اچھی کتابوں، خوشگوار فضا، مناسب مقام، موضوع اور روشنی وقت کی تنظیم ضروری ہے، وہ حیثیت کا بھی خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں علمی تکبر سے بچائیں اور غیر نافع علم سے دور رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔